اب جو کچھ ہو رہا ہے یا مستقبل میں چند ہفتوں میں ہونے جا رہا ہے، اس میں اگر کوئی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز سامنے آئی، کوئی ریلیجس، تو انشاءاللہ اسے ضرور ڈسکس کریں گے. باقی چیزوں کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ ہمارے پلیٹ فارم سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے لوگ اٹیچ ہیں. یہ پلیٹ فارم چونکہ ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے، مذہبی پلیٹ فارم کے تقاضے کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل ایفیلیشنز لوگوں کی مختلف جماعتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا چشمہ لگا کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس قسم کے مذہب سے متعلق واقعات سامنے آتے ہیں، اس کے بعد ایسے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی محبت میں کہیں دین کو تختہ مشق نہ بنا لیں. جو معذرت کے ساتھ یہ مدینہ شریف کی جو بے حرمتی ہوئی، اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ حق سے ڈیویٹ کر گئے. بہرحال ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا الحمدللہ، اور اس کا فائدہ ہوا ہے. اور اس میں انصاف کے ساتھ ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا کہ مذہبی کارڈ بالکل یوز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف. کسی بھی مذہبی لیڈر کے خلاف بھی مذہب کو ایز اے کارڈ یوز نہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں عدالتیں کسی کو بے قصور ثابت کر بھی دیں، تب بھی جب آپ کسی شخص کو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بدنام کر دیتے ہیں، آپ اس کی لائف کو ونریبل کر دیتے ہیں. کسی بھی وقت کوئی عاشق رسول سو کالڈ اٹھ کر وہ اپنی جنت پکی کر سکتا ہے. ایسا شخص جس نے خود کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، وہ کہے گا میں نے اپنی زندگی میں اور تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، ایک یہ کام کر لوں تو میری نسلیں سنور جائیں گی. ظاہر نسلیں سنور جاتی ہیں، جب وہ جاتا ہے وہ تو سمجھتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، میری اولاد کے پاس چندے اکٹھے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے اس قسم کے جتنے بھی سو کالڈ مجاہدین عاشقان رسول پیدا ہوئے ہیں، ان کی میتوں کے اوپر جتنے چندے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو ڈونیشنز ملتی ہیں، اس کو دیکھ کے تو ہر بندے کا ہی دل کرتا ہے، غریب بندے کا، کہ یا وہ خود مر جائے یا کسی کو مار دے. یعنی اس غریب معاشرے کے اندر تو یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم اس چیز کی تو مخالفت کرتے ہیں. موجودہ گورنمنٹ ہے، ہم ان سے بھی یہ کہیں گے کہ جس طرح آپ کے خلاف توہین مذہب کا کارڈ استعمال ہوا، چاہے وہ 2017 کے دھرنے ہوں یا بعد کے واقعات، جس میں فارمر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب، انہیں گولی بھی کھانی پڑی، اور اس سے پہلے ایک ہمارے پنجاب کے گورنر تھے، انہیں اسیسینیٹ کیا گیا. اس طرح کے واقعات انہی جماعتوں کے ساتھ آلریڈی توہین مذہب کے نام پر ہو چکے ہیں، اور اس وقت یہ جماعتیں چیختی تھیں کہ مذہب کو ایز اے کارڈ یوز نہ کیا جائے. چیختی تھی نا. تو آج اگر آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ بھی یہ نہ کریں کہ جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بڑی اچھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کی حکومتیں کرتی ہیں. تو یہ حرکت نہ کریں. خیر، ہمارے آواز اٹھانے کی برکت سے ایون مذہبی جماعتوں نے بھی آواز اٹھائی. مولانا طاہر اشرفی صاحب، لاکھ ان سے اختلاف، مجھے ان کے عقائد سے بنیادی اختلاف ہے، ان کی اپروچ سے اختلاف ہے، اس کے باوجود میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے اس موقع پر فرنٹ سے لیڈ کیا، پریس کانفرنس کی کہ ہم توہین مذہب کا قانون کسی جماعت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے مخالفت کی اس چیز کی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار یہ اپروچ ہونی چاہیے. آپ کے لاکھ اختلاف کسی کے ساتھ، لیکن یہ کام نہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے جتنی ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو جاتی ہیں نا اس حوالے سے، میرے خلاف بھی جتنے انہوں نے ریکمنڈیشنز بھیجی تھی نا، وہ طاہر اشرفی صاحب نے بھیجی تھی، متفقہ طور پر علماء سے سائن کروا کے کہ اس پلیٹ فارم کو بند کیا جائے. وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے قبول نہیں کی، یہ ان کی نیکی ہے یا اللہ نے ان کے دل میں کوئی رحم ڈالا، ادروائز اس نے پوری کوشش کی تھی. اس چیز کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اب اس نے یہ پازیٹیو کام کیا ہے کہ اس نے کہا کہ توہین مذہب کا قانون ہم اگرچہ حکومت میں اس وقت، ہم پی ٹی آئی کے خلاف اس کو استعمال ان کی لیڈرشپ کے خلاف نہیں ہونے دیں گے، نہ کریں گے. البتہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی جو بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ایک ایکس جو وزیر تھیں شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے جو خط لکھا ہے اقوام متحدہ کو، جس کی وجہ سے ہمارے توہین مذہب کا قانون یا ایون ختم نبوت کا قانون سٹیک پہ لگ سکتا ہے، ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں لسٹ میں ایڈ ہو سکتی ہیں یہ چیزیں، یہ واپس لیا جائے خط.
اور ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ خط واپس لیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ شریف کے حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ بھی میری ویڈیو آئی, اس پہ میں نے تفصیلی بات کی. اس میں میں نے یہ سجیسٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو چینج کیا جائے اور ٹائٹ کیا جائے. خیر وہ آپ کو پتہ ہے جس پلیٹ فارم سے میرا وہ انٹرویو اپلوڈ ہوا تھا, انہوں نے پھر ہمیں بعد میں کنوے کیا کہ ہم نے سیکیورٹی بھی ان کی چینج کی ہے اس واقعے کے بعد. باقی الحمدللہ میری ان سے ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے بغیر ایڈیٹنگ کے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے. یہ حقیقت ٹی وی ہے. جو پہلے تو ہم سمجھتے تھے یہ ایجنسیز کا ہے, لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کن کا چینل ہے. بالخیر وہ رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی آر نہیں ہے. میں نے انہیں بتایا کہ جی میری ریزرویشن ہے. انہوں نے بھی ایگری کیا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو ببانگے دوہل آ کے اس واقعے کو کنڈیم کر کے خود یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کہ جن لوگوں نے میری محبت میں بھی اگر کیا ہے یا ایون مخالفین نے سازش کی ہے, سزا دی جائے. وہ مانے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ ڈھیلی ہے اس حوالے سے. پھر انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ بات کریں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات ان تک پہنچا دیں. ہم تو کوشش کر کے دیکھ بیٹھے ہیں, ایک کوشش آپ بھی کر لیں. پھر میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر ان کے ساتھ ایگری کیا اور وہ ویڈیو آپ کو پتہ ہے ہماری اپلوڈ ہوئی. اس میں نے بڑی بیلنس گفتگو کی دونوں کے حوالے سے. ایک اور چیز جو آج کل کافی زیادہ مارکیٹ میں آئی ہے, مجھے اچانک ذہن میں آ گئی ہے, وہ پولیٹیشنز کی جو خفیہ ویڈیوز ہیں چھپ چھپ کے بنانا تاکہ بعد میں انہیں بلیک میل کیا جائے. اور یہ ویڈیوز وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جو خود سر تپا ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ وہ بڑے ہوشیار ہیں, باقیوں کے تو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں, خود سب کچھ اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ چل گیا ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے فارغ ہونے کے بعد تو اب جس کو نہیں بھی پتا تھا انہیں بھی پتا چل گیا. اور وہ زیادہ تر خود پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہیں نہیں پتا تھا. باقیوں کو تو ہاتھ لگے ہوئے تھے, ان کو بھی ہاتھ لگ گئے, انہیں بھی سمجھ آ گئی. تو یہ لوگ جو اس طرح کی خفیہ ویڈیوز پولیٹیشنز کی بناتے ہیں تاکہ بعد میں انہیں بلیک میل کیا جائے, ججز کی بنا لیتے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ اللہ سے ڈریں. آپ لوگوں کا کردار جس لیول کا ہے نا وہ ہمیں سب کو پتا ہے, کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ کسی انسان کی خفیہ ویڈیو اس طرح کی بنا کے اسے تھریٹ کریں پھر بعد میں ریلیز کریں؟ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو مریم نواز کے اسپوکس مین ہیں زبیر عمر, ان کی ویڈیو انہوں نے ریلیز کی, اور ابھی ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا. جی وہ ویڈیوز تو ہیں, واقعی ہیں, جن لوگوں نے دیکھی ہیں انہوں نے خود بتایا ہمیں. اور لیکن وہ ویڈیو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی. باقی جن صحافیوں نے دیکھی ہیں انہوں نے تو خود دیکھی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں اس طریقے سے یہ حرکت کرنا یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے, کون سے ملک کی خدمت ہے؟ کیا آپ سب لوگ پاک صاف ہیں جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ کسی شخص کی ذاتی زندگی کی چیزیں اس طرح بنائیں تاکہ بعد میں اسے بلیک میل کر سکیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. یہ کہنا جی کہ حکمران جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں, ان کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں ذاتی کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہیں. وہ بھی ہیں لیکن وہ آئیڈیل دور کے لیے ہیں, خلفائے راشدین کے لیے. اس کے بعد جو ذاتی کردار رہے ہیں حکمرانوں کے وہ ہمیں پتہ ہے. ان کو تو آپ بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں, بڑی بڑی دعائیں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. انہوں نے بھی جو کام ڈالے ہیں نا امت کے ساتھ, خلفائے راشدین کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں, بنو امیہ کی یا بنو عباس کی یا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ یا سلجوکیوں کی, ان کے جو کرتوت تھے نا وہ ہم سب کو پتہ ہے. آج کل کے حکمرانوں نے تو وہ یاشیاں سوچی بھی نہیں ہیں جو انہوں نے اس زمانے میں انجوائے کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور علماء ہی ان کو فتوے دینے والے تھے اس وقت ان ساری چیزوں کے اوپر. تو یہ چیز چھوڑ دیں. جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ اس کی کس قسم کی ڈیلنگ ہے. پیسہ تو ہڑپ نہیں کر رہا, اور وہ پیسہ ہڑپ کرنا یہ نہیں کہ آپ کسی کے خلاف کمپین چلا دیں کہ اس نے پیسہ لوٹا ہے, اس کو ثابت کریں. ثابت نہیں کر سکتے تو اس کی سزا اللہ پہ چھوڑیں, مکافات عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سزا دے گا, اور آخرت میں جو سزا ہونی ہے وہ ہونی ہے. وہ ہمیں وہ بھی پتا ہے کہ اس امام میں بھی سارے ہی ننگے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا چور ہے, یہ چھوٹا چور ہے, چور سارے ہی ہیں. اور جو لوگ چوریاں پکڑنے والے ہیں
جی ان میں سے کسی نے جزیرہ خریدا ہوا ہے؟ سارے پولیٹیشنز مل کے ایک جزیرہ نہیں خرید سکتے، اور کسی نے بہت بڑی فوڈ چین بنا لی ہوئی ہے جو سارے پولیٹیشنز مل کے نہیں بنا سکتے، تو اس لیے چھوڑ دیں، یہ سارے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان سب کی باتیں کریں گے تو ان ساروں کی کانپیں ٹانگیں گی، ہاں کہ یہ تو بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہے، ان کی ٹانگیں کانپیں گی کہ یہ تو بڑی خطرناک بات کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے میں اس چیز کو بھی کنڈیم کروں گا کہ کسی کی، اور صرف پولیٹیشنز کے حوالے سے نہیں، کسی کی بھی گندی ویڈیو نہ تو بنائی جائے اور نہ اسے ریلیز کیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ایون یہ ابھی جو کچھ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے ہوا ہے، میں نے تو ویڈیوز دیکھی بھی نہیں ہے، مجھے بتایا کہ اس طرح مجھے، حالانکہ ان کے ذاتی کردار کے بارے میں بہت پہلے سے یہ چیزیں پتہ تھی، لیکن میں نے کبھی ڈسکس نہیں کی ہے۔ ابھی بھی اگر یہ اس طرح ان کی ویڈیو سامنے نہ آتی تو میں نے یہ بات کرنی ہی نہیں تھی، ابھی بھی میں اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کروں گا۔ مجھے بتائیں یہ کون سی خدمت ہے کہ ایک بیوی اپنے خاوند کی ویڈیوز بنا کے اس طرح پبلک میں عام کرے؟ آپ کی لاکھ دشمنی ہو، میاں بیوی کو تو اجازت ہی نہیں کہ وہ شادی کے بعد اپنی جو پرسنل لائف ہے اسے کسی کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس کریں، اور طلاق کے بعد یا علیحدگی کے بعد یا ناراضگی کے بعد تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں جس کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کی جو آپس کی باتیں ان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا، ابھی میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی جو ویڈیوز کے حوالے سے بلیک میلنگ ہے، خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، سب نے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بیویاں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو تو میں کیا کروں گا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑے لیول کا گناہ نہ کرتا ہو، چھوٹے لیول کا کرتا ہو یا اس میں سستی ہو، لیکن کسی کی ویڈیوز بنا کے آپ نے کیا لینا ہے؟ یہ شریعت کی روح سے بالکل اس طرح کے آپریشنز کرنا حرام ہے، ویڈیوز بنانا حرام ہے۔ اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آفیشلی بھی ڈیوٹی اسائن کی جائے، آپ انکار کریں، ایک قانوناً جرم ہے، ٹھیک ہے، جو مالی کرپشن کے حوالے سے باقی چیزیں وہ آپ ضرور کریں۔ ذاتی زندگی، آپ کی ذاتی زندگی پاک ہے کیا؟ اور پھر جب ہماری ایفرٹس ان کاموں میں پٹ ہوں گی تو جو اصلی کام ہے ہمارا کرنے کا، کہ دشمن ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے پھر کمپرومائز ہو جائے گا، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کمپرومائز ہوا ہوا۔ خالی دعوے کرنے سے، ملی ترانے گانے سے تو ہم اپنی حب الوطنی ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ پریکٹیکلی ہم وہ ساری چیزیں کر نہ لیں۔ باقی رات کو سیالکوٹ جلسے میں عمران خان صاحب نے بھی کوئی ایک ویڈیو کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو بنا لی ہے۔ ظاہر بیچارے اپنی بنا سکتے تھے، وہ جنہوں نے ان کی بنائی ہے چھپ کے، ان کی تو چھپ کے بنوا نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا چلو میں اپنی خود ہی ویڈیو بنا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے چیزیں ساری ریکارڈ کروا دی ہیں کہ میری حکومت کس طرح ختم کی گئی، جو وہ سمجھتے ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کو بھی فی الحال سائڈ پہ رکھیں۔ اور کون کون لوگ اس میں شامل ہیں ان کے نام بھی میں نے لیے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی نام کیوں نہیں لیتے، تو اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے نام بھی لیے ہیں بقول ان کے، اور انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اگر کچھ ہو گیا تو میری یہ ویڈیو اس طریقے سے ریلیز کر دی جائے۔ ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ان کا ایک پولیٹیکلی ایک پتا پھینکا انہوں نے، ویڈیو کو نہیں بنائی ہوئی ہوگی، ہاں اگر بنائی بھی ہے تو یہ کون سی خدمت ہے کہ اگر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے خود تو چلا گیا، پیچھے بھی آگ لگا کے چلا جائے۔ کیونکہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو دیوتا مان رہے ہوتے ہیں، بغیر ثبوت کے بھی ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ جو چیز آپ ثابت نہ کر سکیں جوڈیشری میں، وہ ایکسٹرا جوڈیشل ہے اسلام میں، آپ وہ ایکٹیویٹی پرفارم اس کے اگینسٹ نہیں کر سکتے۔
میرے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے نا، میں نے خود بھی دیکھا ہو، لیکن شواہد ناکافی ہوں عدالت میں ثابت کرنے کے لیے، تو مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں گولی مار کے اس سے بدلہ لوں. آخرت میں بدلہ ملے گا یا دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے بدلہ ملے گا. اگر اس طرح ہوگا میرے بھائی تو ہر بندے ہی قانون ہاتھ میں لے گا. مجھے بتائیں، ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، وہ سمجھتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں، تو وہ تو مار دیں گے آپ کو. ایٹ لیسٹ اہل حدیث تو نہیں زندہ بچتے بریلویوں کے ہاتھ. تو آپ ایسی صورتحال میں یہ اجازت دیں گے کہ لوگ خود قانون ہاتھ میں لیں؟ اسی لیے چاہے حب الوطنی کے نام کے اوپر کوئی کسی کو مارے یا اس کی خفیہ ویڈیو بنائے، خواہ توہین مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو مارے یا خفیہ ویڈیو بنائے، یہ سب ایکسٹرا جوڈیشل چیزیں ہیں. چاہے ہماری ایجنسیز کریں، چاہے ہمارے مذہبی جماعتیں کریں، ہم اس کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ اسے کنڈیم کرتے ہیں. خدا کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو اس عذاب سے بچائیں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کی جذباتی رویوں سے باہر نکلیں. آپ کو پتا ہے اگلے دن بھی وہ ایک صرف 2 پولیٹیکل لیڈرز کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑے ہیں، ایک نے دوسرے کو گولی مار دی ہے. ایک بچے کا بھی آیا تھا. اب مجھے ان واقعات کی اتھینٹسٹی نہیں پتا، لیکن ظاہر سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. مین میڈیا پہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کے اوپر تھوڑی قدغن ہوتی ہے. ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا. لڑائی جھگڑے تو بہرحال ہوتے ہیں، سر پھٹنے کے واقعات، اب مارنے تک بھی نوبت آ گئی ہے. یہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد میں ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے؟ لسانیت کی بنیاد کے اوپر، پولیٹیکلی ایفیلیشن کی بنیاد کے اوپر، مذہب کی بنیاد کے اوپر. اس ملک کو ہم نے جہنم بنانا ہے. جس ملک کے اندر ایک سری لنکن قتل ہو چکا ہے کتنے وحشیانہ طریقے سے، ایک پاگل مجنون بندہ جس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا اس نے قرآن کو آگ لگا دی، وہ قتل ہو چکا ہے اس ملک کے اندر. اور آئے دن کتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. اب تو یقین کریں وہ آیات اور احادیث بیان کر کر کے خود جو ہے نا وہ انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یار کتنی دفعہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے، اور لوگ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز مجھے ضمناً مزید دماغ میں آ گئی، حالانکہ آج میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے اوپر بولنے کا، آپ کی پرچیاں اسی طرح پڑی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آتے ہیں. یہ جو گندی لینگویج استعمال ہو رہی ہے پولیٹیکل لیڈرز اور ان کے فالوورز کی جانب سے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی مسلمانیت ہے کہ آپ لوگ اللہ کا نام لے کر دروشی پڑھ کے تقریریں شروع کریں اور اس کے بعد دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے نام رکھیں، گندی زبان اس کے بارے میں استعمال کریں. یہ آپ کیا رویے دے رہے ہیں؟ اور پھر بیٹھ کے باقاعدہ یہ لوگ پولیٹیشنز، ہمیں تو پتہ چلتا ہے نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب میٹنگز کرتے ہیں جلسوں سے پہلے باقاعدہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج فلاں پولیٹیکل لیڈر کا ہم نے یہ نام رکھنا ہے، اور عوام تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. اب رات کو بھی سیالکوٹ جلسے میں دیکھ لیں، انہوں نے ایک اور نیا نام ایک پولیٹیکل لیڈر کا رکھ دیا. اور صرف یہ پی ٹی آئی والے نہیں کر رہے، ان کے مخالفین بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کا پہلا نمبر ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں، ان کے مخالفین بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر کس طریقے سے، یعنی جھگڑے یہاں پہ ہو رہے ہیں، مصیبت انگلینڈ کی پولیس کو پڑی ہوئی ہے. دیکھا آپ نے؟ یار وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس طرح کسی کے گھر کے باہر جا کے گاڑیاں کھڑی کر کے اسپیکروں کے اوپر نعرہ بازی کر کے، جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں، ایک ایکس وائف تھی عمران خان صاحب کی، علیحدہ ہو گئی، ٹھیک ہے، بچے ہیں، ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کے گھر جا کے آپ باہر جا کے گاڑی کھڑی کر دیں. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے جو بچے ہیں ان کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے گھروں کے باہر جا کے آپ گاڑیاں کھڑی کر دیں. اس طرح کرنے سے آپ کسی کو قائل کر لیں گے؟ قائل کرنا ہے علمی طریقے سے کریں، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کریں کہ سر یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنے دور حکومت میں یہ پرفارمنس دی ہے، یہ انٹرنیشنل رپورٹس چھپی ہوئی ہیں، یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے، یہ
موجودہ حکومت نے یہ کیا اور اس سے پچھلی حکومت نے یہ کیا، اس سے پچھلی حکومت نے، یہ آپ بات کریں، پبلک کے سامنے فیکٹس لے کے آئیں، پبلک بیوقوف نہیں ہے. اس طرح کرنے سے آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے. میں حیران ہوں کدھر بیٹھ کے یہ ٹرمنالوجیز یعنی ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بعض اوقات نہیں پتا، ابھی رات کو مجھے یہ نہیں پتا چلا یہ عمرانڈو کوئی ایک ٹرمنالوجی انہوں نے ڈیوائز کی ہے. پٹواری اور یوتھیا تو سنی تھی، یہ کوئی نئی ایک چیز انہوں نے بنا دی ہے. ٹھیک ہے، اندازہ کریں. اب آپ جب اس طرح کے نام رکھیں گے ایک دوسرے کے، آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ آپ نے اختلاف رائے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے، کوئی علمی روش نہیں ہوتی. اور عمران خان صاحب اور ان کی زبان اور ان کے فالوورز کی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ گالیاں مجھے کھانی پڑ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کبھی بھی مذہبی کارڈ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوا، ان کی حکومت میں رہتے ہوئے یا بھی نکلنے کے بعد بھی، میں نے اس چیز کی مخالفت کی، اور وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں نہیں کی، اس لیے کہ وہ ٹاپکس مذہبی تھے اور ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ مذہب کارڈ یوز نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی نہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، نہ کسی حب الوطنی کے نام کے اوپر ہو، نہ توہین عدالت کے نام کے اوپر ہو. یہ کام نہیں ہونے چاہیے. اب مجھے گالیاں کھانی پڑتی ہیں، لوگ کمپیریزن کروا رہے ہوتے ہیں. کل مجھے وہ ارشاد بھائی ایک مضمون بتا رہے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی 2 بندے ہیں جنہوں نے نوجوان نسل تباہ کر دی ہے، ایک عمران خان صاحب، دوسرے انجینئر محمد علی مرزا. اور کمپیریزن کرایا تھا کہ یہ بھی جو ینگ جنریشن جو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہے وہ اس طرح کے الفاظ اور زبان اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انجینئر صاحب کے ماننے والے جو ہیں یہ بھی علماء کی عزت نہیں کرتے. سرکار زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں کن لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈریں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو ہمیں کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں نے آج تک کسی کو جواباً یہ گالیاں دی ہیں؟ تو میرا کمپیریزن آپ ایک پولیٹیکل جماعت کی زبان کے ساتھ کروا رہے ہیں. اللہ سے ڈریں. ہاں ایک چیز سملیرٹی ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو یعنی اپنے ساتھ اٹیچ کیا، ہم نے بھی کیا. یہ ایک سملیرٹی ہے. باقی سملیرٹیز اللہ سے ڈریں. ہاں یہ سملیرٹیز ہمارے مخالفین میں ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کافر کہتے ہیں. دوسری چیز، ہم کہتے ہیں سارے مکاتب فکر کی مساجد میں آپ نماز پڑھیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں؟ چندے ان کو دیں. کیا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے چندے جو ہیں وہ مخالف پارٹیوں کو دیں؟ وہ تو الٹا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے ریمیٹنس بھی نہ بھیجیں جب میں پرائم منسٹر نہیں رہا، یہ مس یوز کریں گے. بجلی کے بل جلاتے ہیں. یار میرا کو کمپیریزن بنتا ہے یار، اللہ سے ڈر جائیں. آپ کس چیز کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے مخالفین کے لیے بھی اتنے پازیٹیو ہیں. تیسری چیز، کیا ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں جب ان پہ برا وقت آتا ہے یہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. بلکہ کہتے ہیں منڈ کے رکھو. جب ان کو موقع ملتا ہے نا کہ یہ اب داڑھ کے نیچے آ گیا ہمارا مخالف کسی مذہبی کارڈ کے، تو یہ اور جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں، ہمارے مخالفین کے اوپر بھی اٹیک ہو نا مذہبی، میں دفاع کرتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جو یہ گستاخ علی والا ایشو ہوا، بڑا اچھا موقع تھا کہ میں اس کے اوپر پیٹرول چھڑکتا. اور آپ کو پتا ہے کہ اہل البیت کے دفاع کے اوپر لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ہے. ہم چاہتے تو آگ لگا سکتے تھے جب تک کہ کوئی مجاہد جا کے ان کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرتا، لیکن ہم نے ذلیل حرکت نہیں کی. ہم نے کہا یار وہ سلپ آف ٹنگ ہے یار، بے احتیاطی ہو گئی ہے، اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی یار، خدا کے لیے کیوں لکیر پیٹ رہے ہو. یہی کیا نا. یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا مخالف ہے. ہمارا کسی کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ پھر کیا ہم اپنے مخالفین کے نام بگاڑتے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا کہ میں نے احمد صاحب بریلوی صاحب کا نام بگاڑا ہو؟ میں پلانٹ ارتھ پہ واحد نان بریلوی ہوں جو اعلی حضرت کہتا ہے. کبھی کسی دیوبندی اہل حدیث نے بھی اعلی حضرت کہا ہے؟ بتائیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، پورا نام لیتا ہوں، مولانا بھی اور صاحب بھی، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے وما صاحبکم بمجنون، اے صحابہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے.
نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لفظ، اتنا یہ عزت والا لفظ ہے، اور مولانا کتنا عزت والا لفظ ہے. یہ تو درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، ہمارے آقا و مولا، اور بعض جگہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہم تو اپنے مخالفین کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں، ہمارا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ اللہ سے ڈریں. پھر سب سے بڑھ کے ہم علمی اختلاف کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ کسی شادی میں جائیں آپ وہاں آواز کسیں کہ یہ چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اشرفی رسول اللہ پارٹی ہے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ ان کے بچوں کو رشتے نہ دیں؟ کبھی کہا ہے یہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں یار، غلطی لگ گئی ہے، علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں، الگ نہ ہو سسٹم سے، ٹھیک ہے، چندے ان کو دیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس امت کا فتنہ. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. ہم تو یار یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کمپیریزن آپ ان لوگوں کے ساتھ کروا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بھی میں نے ایک ضروری سمجھا. یہ کافی دفعہ فیڈ بیک آیا کہ انجینئر صاحب، ہاں ایک چیز ٹھیک ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ینگ جنریشن کو جو پالیٹکس میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی انہیں سیریس کیا ہے، اویئرنیس پیدا کی ہے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود. ہم نے بھی ینگ جنریشن میں اویئرنیس پیدا کی ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کیا کہ مخالفین کے نام رکھو، انہیں گالیاں نکالو، انہیں غدار وطن کہہ دو، انہیں گستاخان رسول کہہ دو. ہم ہمیشہ عبارتوں کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں. میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ معین الدین چشتی صاحب گستاخ رسول ہیں، یا اشرف تھانوی صاحب گستاخ رسول ہیں، یا احمد صاحب بریلوی صاحب گستاخ رسول ہیں. ٹائم قیامت تک جو کوئی ویڈیو نکالنی ہے کہ جو میں نے اس طرح کہا ہو. میں ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ یار کتابیں تبدیل ہو گئی ہوں گی، چھاپنے والوں کو، پرنٹ کرنے والوں کو میں کہتا ہوں، نہ ان کے فالوورز کو میں کہتا ہوں کہ یہ گستاخان رسول ہیں، ان کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یا ان کو بھی جنت میں پہنچانا ہے اور خود بھی جنت میں پہنچ جانا ہے کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے، یا انہیں آوازیں کسنی ہیں. حالانکہ ہمارے مخالفین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے نام رکھنے کی. میں نے کبھی کسی کے جواب میں اس طرح کی بات نہیں کی اسپیسیفکلی کسی کو اس طریقے سے مخاطب کر کے. ہاں کبھی کوئی ایک دو دفعہ مجھ سے بہت سٹارٹ میں ایک دو بات ہوئی، میں نے اس کے اوپر بھی معذرت کر لی. ظاہر ہے ہمارے مزاج کے اندر نہیں ہے. اوورال ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، ہمارے پمفلٹ ریٹن میں ہے میرے بھائی، سارے بزرگوں کے نام احترام کے ساتھ لکھے ہیں، مولانا اور صاحب کے ساتھ. یہ لوگ تو اپنے مخالفین کو مرحوم کہتے ہیں اور اپنوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. یار طارق جمیل صاحب جیسا پازیٹو بندہ بھی احمد صاحب بریلوی مرحوم کہہ رہا ہے. انہیں پتا ہے میں نے اگر رحمہ اللہ کہا تو دیوبندیوں نے میرا بینڈ بجا دینا ہے. ہاں باقیوں کو تو چھوڑ دیں، ہمیں تو پتا چل رہا ہوتا ہے کسے مرحوم کہہ رہے ہیں. ویسے مرحوم کا مطلب بھی رحمہ اللہ ہی ہے، لیکن وہ پھر بھی بھاگا جا سکتا ہے. ہم تو اپنے مخالفین کے لیے یہ بات نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، انشاءاللہ کچھ عرصے میں منظر عام پہ آ جائے گی. آلموسٹ ہم نے فائنل کام اس پہ کر لیا ہے. 3.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں اوپن کوسچنز ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ مرضی کے صحافی بٹھا کے تو اپنے مرضی کے کوسچن نہ، یہاں بھی جتنے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا سے رسیو ہوئے ہوتے ہیں. یہ پرچیاں بھی ریئل ٹائم آپ کے آتی ہیں جو میں جواب دیتا ہوں پبلک سیشنز کے اندر. میں نے کہا مجھے سوال دکھانے بھی نہیں، جو آپ کا دل ہے وہ کریں اور میرا موقف سنیں. میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کر دوں. ایک ایک چیز میں نے خود ڈیفینڈ کیا، اپنا مقدمہ خود لڑا ہے، اور اینڈ پہ میں نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کے باوجود آج تک میں نے جتنی باتیں کی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا انٹرپریٹیشن غلط ہو، حدیث میں کچھ اور لکھا ہو، یا لکھا تو ویسے تھا مفہوم اس کا وہ نہیں تھا، تو آپ نے اسی کو فالو کرنا، مجھے چھوڑ دینا. یہ بات ہے. ہم تو ہے ہی بکش مسلمان ہیں. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم بکش ہیں. ہم ریجن میں بھی بکش ہیں، پالیٹکس میں بکش ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو سپورٹ کرتے ہیں. جب لوگ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنے ہوئے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں کہ پالیٹکس میں ٹانگ اڑائے. آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت تو پی ٹی اے والے سب سے زیادہ ناراض ہوتے تھے. مجھے آگے سمجھ، وہ انجینئر صاحب آپ کو نہیں پتا،
اور لگ پتا گیا تو بھی ہاں تسی تے گالاں کاٹ رہے ہو, ہم تو صرف اختلاف کرتے تھے. لیکن ہم آپ کو نہیں سمجھاتے, انسان وقت کے ساتھ خود ہی سیکھ جاتا ہے. بس پوائنٹ آف ویو رکھا آپ نے, ماننا تھا مانے, نہیں ماننا تو رول کھل کے ہی اگر ماننا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو اس لیے ہمیں بالکل کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے کمپیریزن ان کا نہ کروائے. اور ایک اور بندے نے تو ایک نئی اس کے دماغ میں کسی نے کوئی شتونگڑا ڈال دیا, کہتے جی اصل میں نا انجینئر صاحب جو کبھی عمران خان صاحب کی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا, اچھا اب اس کا تو جواب ہونا چاہیے کہ وہ غلطی نہیں ہوتی, خام خواہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ دلائل ہے. نہیں, یہ نہیں بات ہو رہی. انہیں بھی پتا ہے کہ یار کسی کا نام بگاڑنا اسلام میں اجازت نہیں ہے. سورۃ الحجرات میں کہا گیا یہ فسق ہے, گناہ کبیرہ ہے کسی کے نام رکھنا, انہیں یہ پتا ہے. تو جذباتی اعتراض, تو انجینئر صاحب اس لیے وہ غلطی نکال رہے ہوتے ہیں کہ وہ نا انجینئر صاحب جیلس ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک ہاکی کا پلیئر کسی کرکٹ کے پلیئر سے جیلس ہو, دونوں کی فیلڈ ہی الگ ہے. اور اس سے بڑی بات, جتنے پولیٹیشنز ہیں, جتنے ریاستی اداروں کے بڑے لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ملک میں آئے, آج آپ ان کو یاد بھی نہیں کرتے. یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ 6 سال تک آرمی چیف رہا ہے یہاں پہ, کیانی صاحب, تو آپ کے ہاں یار ہوتا تھا ایک, کوئی یاد کرتا ہے ان لوگوں کو؟ وہ 10 سال مشرف رہا, کبھی کبھار کوئی ویڈیو میں خبر آ جاتا. آپ گھروں میں بیٹھے کبھی یاد کرتے ہیں کیا؟ گھر گھر میں بیٹھ کے لوگ ان کو یاد کر کر کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, یا ان کی خدمات کو خراج تحسین روزانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سر اس کے اگینسٹ جو مذہب کی فیلڈ میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, صدیوں بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. آج امام بخاری, امام مسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے جو انہیں یاد کر رہی ہے. ان کے کوئی ریاستی اداروں کے لوگ نہیں ہیں جو انہیں یاد کروا کے ان کے حق میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کمپینز چلا رہے ہیں, یا سوشل میڈیا کے اوپر. کوئی ان کی فوجیں نہیں ہیں جو انہیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہیں, نہ ان کے کوئی فالوورز ہیں. دین کو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. ان کی لیگیسی تو ختم نہیں ہوئی. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ امام بخاری, امام مسلم کے دور میں بنو عباس کے خلیفہ کون تھا جو 3 براعظموں کا حکمران تھا, آپ میں سے 99.9% لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. تو اس کی کیا اوقات ہوگی امام بخاری کے مقابلے پہ, جس نے یکسو ہو کے کتاب لکھی, چند ایک سٹوڈنٹس کے ساتھ اس نے دین کا کام کیا, آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے. اور جو 3 براعظموں میں جس کا ڈنکا بجتا تھا, رومن امپائر کے حکمران بھی جو ٹوٹی پوٹی فارم میں رہ گئے تھے اس کے نام سے کانپتے تھے, آج اس کا نام بھی نہیں کسی کو پتا. امام بخاری کا سب کو پتا ہے, امام مسلم کا سب کو پتا ہے, امام حنیفہ کو سب جانتے ہیں. امام حنیفہ کو جس نے زہر دیا, اپنے وقت کا اس وقت فرعون بنا ہوا تھا, بنو عباس کا خلیفہ, آج اس کا نام بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہاں جب کبھی کوئی کتاب پڑھ لے تو اچھا یہ ہے. تو مجھے بتائیں لیگیسی کیا مذہبی پیشواؤں کی ہوتی ہے یا ان حکمرانوں کی؟ یہ آج کے حکمران تو شاہی کوئی نہیں, اتنے سے ملک کے اوپر حکمران بن کے وہ بھی لولی لنگڑی فارم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. انہوں نے تو ملوکیت کے ساتھ بادشاہت کی ہے 3 براعظموں کے اوپر, آج ان کے نام نہیں لوگوں کو پتا. اور انہی کے زمانے کے یہ لوگ ہیں جن کے نام ہم لوگوں کو پتا ہیں. اور جتنی بار نام لیتے ہیں دل سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ان کی کتابیں ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, ٹیبل پہ سجایا ہوا ہے. ہم اپنی آخرت کو ان کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بخاری میں یہ حدیث ہے, مسلم میں ہے, نبی الاسلام نے یہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے, رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کا مقابلہ کریں گے بنو امیہ اور بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران, یا پاکستان کے وزیر اعظم, یا پاکستان کا کوئی آرمی چیف. اور تسی تو شاہی کوئی نہیں ہو, اور یہ فلاں شخص بہت بڑا ڈاکٹر ہے جی, امریکہ میں ٹاپ کا ڈاکٹر ہے, پاکستانی ہے جی. کس کو پتا ہے آپ میں سے؟ ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے ایسے پروڈیوس کیے ہیں جو پوری دنیا کے اندر, جنہیں دنیا ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف جانتی ہے, اور وہ بھی ان کی زندگی تک, اور وہ بھی جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی,
کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بن کے نکلا اور 40 سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہو. آج اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ڈاکٹر اسرار کو, اور جو ڈاکٹرز جن کو آپ کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ کا ڈاکٹر مانتے تھے نا, ان کے اپنے بچے بھی مرنے کے بعد ان کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو گھر گھر میں لوگ یاد کر رہے ہیں. ان کی پیدائش کے بعد جو لوگ بچے پیدا ہوئے ہیں نا, وہ بھی آج ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں. ان کی ویڈیوز کی وجہ سے وہ زندہ ہے, کیونکہ انہوں نے مذہب میں ایک لیگیسی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ مذہب میں دین کی فیلڈ کے اندر لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, ان کا پولیٹیکل لیڈرز, حکمرانوں, ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ تو اپنے وقت کے لیے ہوتے ہیں. لہذا ہماری جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے, میں نہیں کہتا میری لیگیسی, اس پلیٹ فارم کی لیگیسی کہ آپ نے کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بات اندھے بن کے نہیں ماننی. اس پلیٹ فارم کی لیگیسی, اس کا مقابلہ تو اللہ کے بندو پچھلے 1000 سال کے بزرگوں کے لاکھوں ماننے والے علماء اور کروڑوں پبلک نہیں کر سکی. تسی تو شاہی کوئی نہیں. الٹے گئے ہیں کہ نہیں فرقے؟ لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اس پلیٹ فارم کا, وہ اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اٹیچ یہ نہیں کہ وہ میں نے کچھ چندہ بک ہے, نہیں, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. اور آپ لوگ تو گھیر گھار کے کبھی رائیونڈ لے کے جاتے ہو, کبھی ملتان لے کے جاتے ہو, کبھی مرید کے لے کے جاتے ہو. ٹھیک ہے جی, کبھی کہیں لے کے جاتے ہو کہ یار یہ ادھر اس پیر کا مرید ہو جا, اس بزرگ کے ساتھ اٹیچ ہو جا. تب بھی 1000 لے کے جاتے ہو تو ایک بندہ اٹیچ ہوتا ہے. اور یہاں آپ لوگ ہزاروں لوگوں کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں کہ یہ بندہ سب سے بڑا خطرناک بلکہ خطرے ناک ہے. ہاں, وہ جب ایک بار سنتا ہے نا, پھر آپ کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. لائف سٹوریز میں آپ نے دیکھا نہیں کس طرح لوگ اپنی اپنی سٹوری سنا رہے ہیں, کتنے سخت دشمن تھے. اللہ نے ہدایت دی ہے, یہ ہے سچائی کی طاقت الحمدللہ. لہذا ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں کسی کے ساتھ, نہ ہماری کوئی کسی سے جیلسی ہے. یہ اس وقت تک جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس کے حوالے سے ہمارا موقف تھا. ہم کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے خلاف ہیں, خواہ کوئی پولیٹیکل لیڈر عوام کو اکسائے, یا کوئی مذہبی جماعت کرے, یا کوئی ریاستی ادارہ کرے. کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دنگا و فساد ہو. یہ ذہن میں رکھیں, ہم اس پلیٹ فارم سے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.